Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab has secured 201 votes. Umar Ayub Khan Sahab has secured 92 votes. Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. I request Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab to take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اور باقاعدہ طور پر یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب 201 ووٹ لے کر اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے نئے وزیر اعظم منتخب کر لیے گئے ہیں۔ عامر ڈوگر صاحب، عامر ڈوگر صاحب، اسد کیسر صاحب، عامر ڈوگر صاحب، اسد کیسر صاحب، کائنڈلی میری بات سن لیجئے۔ جی اسد صاحب۔ محمد شہباز شریف 201 ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں اور باقاعدہ طور پر اسپیکر ایاز صادق صاحب کی جانب سے یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے اور اس وقت وہ قائد ایوان کی نشست انہوں نے سنبھال لی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی یہ اناؤنس کیا گیا ہے ان کا وزیر اعظم منتخب ہونا، تو اس کے بعد پھر وہ جو حکومتی اتحاد ہے وہ اس کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے ملاقات کی اور ان کا شکریہ ادا کیا ان کی سپورٹ کا، اور انہوں نے جو پچھلے بینچز پہ بیٹھے ان کے دیگر پارٹی کے ارکان ہیں ان سے بھی ملاقات کی، ان کو بھی ہاتھ ہلا کر ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر گیلری کی طرف بھی ہاتھ ہلا کر شکریہ ادا کیا، اور اس وقت وہ قائد ایوان کی سیٹ سنبھال چکے ہیں۔ ان کے ہمراہ نواز شریف بھی ان کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہیں اور دیگر پارٹی کی سینئر قیادت پھر ان کے ہمراہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کی جانب سے جا کے شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ جو حکومتی اتحاد ہے، جس اتحاد نے خاص طور پر اس میں پیپلز پارٹی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جا کے وہ ملے، ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور اس وقت آپ کو آگاہ کریں تو شہباز شریف صاحب کو یہ 201 ووٹ ملے ہیں، جبکہ عمر ایوب صاحب کو 92 ووٹ ملے ہیں، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو گئے ہیں۔ اور تازہ ترین جو صورتحال ہے اس کے مطابق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، جیسے آپ کو یہ بتایا کہ سردار اختر مینگل صاحب نے بائیکاٹ کیا ان انتخابات کا، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے، JUI نے بائیکاٹ کیا ان انتخابات کا۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے۔ اب وہ اظہار خیال کریں گے کچھ ہی دیر میں اور بات کریں گے اپنے جو بھی آنے والی حکومت جو وہ جس کے وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں اس میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا جو خطاب ہے
وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کس طریقے سے وہ اپوزیشن کے ساتھ اپنا رویہ رکھیں گے, کس طریقے سے اپوزیشن کا کردار رہے گا. پاکستان معاشی مسائل کا شکار ہے, کس طرح اس سے دو چار پاکستان کو باہر نکالا جائے گا, اس بھنور سے پاکستان کو باہر نکالا جائے گا, یہ بھی آج کی اسپیچ میں ان کے متوقع ہے. اور ساتھ ساتھ اتحادیوں کے ساتھ کس طرح یہ حکومت سازی کے معاملے چلیں گے, یہ پھر ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آتے جائیں گے. ان کے اوور ٹیکنگ کی سرمنی جو ہے وہ بھی منعقد ہوگی آج یا کل, لیکن ابھی معلوم نہیں ہے کہ کب تک اس کا فائنل کیا جاتا ہے, لیکن ابھی وہ اظہار خیال کرنے لگے ہیں. اگر آپ بات نہیں کرنے دیں گے تو عمر ایوب صاحب کیسے بات کریں گے؟ آنریبل اسپیکر اور انتہائی قابل احترام The Honorable Prime Minister is speaking. Kindly بیٹھیں تاکہ عمر ایوب صاحب کی بھی باری آ سکے بات کرنے کی. Kindly تشریف رکھیں تاکہ اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے بات کرنا ہے. میں آج کی اپنی تقریر اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں, اور سب سے پہلے میں آپ کو, ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اور پورے ایوان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور خاص طور پر میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف, جنہوں نے مجھے اس منصب کے لیے نامزد کیا, اور میں اپنے حلیف پارٹیز کے سربراہان جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, جناب چودھری شجاعت حسین اور چودھری صالح حسین, اور جناب عبدالعلیم خان اور سردار خالد مکسی, اور ان کے تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا. جناب اسپیکر, میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف, جو 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے, ان کی لیڈرشپ میں پاکستان میں جو ترقی اور خوشحالی کے جو انقلاب آئے, وہ اپنی مثال آپ ہیں. اور یہ کہنا غلط نہیں کہ میاں محمد نواز شریف معمار پاکستان ہے. 20 کی لوڈ شیڈنگ انہی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہوئی. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے پاکستان میں ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی, شہید ذوالفقار علی بھٹو, ان کی خدمات کو یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. اور شومیِ قسمت دیکھے کہ وہ شخص جوڈیشل مرڈر کی نظر ہوا. اور یہاں پر یہ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جمہوریت, قانون اور انصاف کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا.
اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر میاں محمد نواز شریف کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے پورے ملک میں ترقی اور خوشحالی کے مینار تعمیر کیے اور ان کی تمام ان عوامی منصوبوں کے اوپر چونکہ تختیاں لگی تھی، بعض قوتوں کو یہ بات راست نہ آئی اور انہوں نے 3 بار محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، سلاخوں کے پیچھے بھجوایا، بے بنیاد کیسز بنائے، جلا وطنیاں پر مجبور کیا، لیکن نہ میاں محمد نواز شریف نے، نہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، نہ چیئرمین بلاول بھٹو نے ان تمام مظالم کے باوجود جو ان پر توڑے گئے، نواز شریف اور میری بھتیجی وہ جیل میں گئی، آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ وہ جیل میں گئی، مگر نواز شریف نے کبھی پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرنا تو درکنار، انہوں نے کبھی کسی وقت کسی لمحے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچنے کی کبھی سوچا تک نہیں۔ اسی طریقے سے جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو آصف علی زرداری نے کہا، ایک انتہائی دلگداز دل تھا ان کا کہ پاکستان کھپے۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق جو اس قومی قیادت نے پاکستان کی تاریخ میں ادا کیا، اور دوسری طرف میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جناب اسپیکر کہ جب ان کی باری آئی تو نہ صرف انہوں نے پوری اپوزیشن کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، بچوں، خواتین، بزرگوں کی پرواہ نہیں کی، اور کیا کیا گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ زبان پر لائے نہیں جا سکتے، اور پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور پاکستان کی افواج کے خلاف زہر اگلا، حتیٰ کہ پاکستان کا جو اہم ترین جو پاکستان کی بقا کا معاملہ تھا، وہاں پر بھی اپنے 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ سے کہا کہ تم نے IMF کے حوالے سے کوئی مدد نہیں کرنی۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق اس قیادت کا اور اس قیادت کا، اور جناب اسپیکر آپ اس بات کے گواہ ہیں، یہ پورا معزز ایوان اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے کبھی عدلے کی بدلے کی سیاست کا سوچا تک نہیں۔ ہم نے پاکستان کے مفاد میں ہم نے صبر اور تحمل اور برداشت سے کام لیا، کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کبھی کسی بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن یہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے جناب اسپیکر کہ اس قوم نے وہ دن بھی دیکھا جب 9 مئی کو ان اداروں پر حملے کیے گئے، 9 مئی کو GHQ میں، کور کمانڈر ہاؤسز میں
ایئر فیلڈز میں حملے کیے گئے. جناب اسپیکر، یہ دلخراش واقعہ دیکھتی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا. ایک پاکستانی نے کبھی نہیں سوچا تھا. جناب اسپیکر، کیا بیتی ہوگی ان شہداء کے ورثاء پہ، کیا بیتی ہوگی ان ہزاروں گھرانوں میں جن کے پیارے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وطن عزیز کی خاطر اللہ کو پیارے ہو گئے، جنہوں نے مردانہ وار دہشت گردی کا مقابلہ کیا. اور دہشت گردی کے مقابلے میں نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا، اب ہمیں دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے. جناب اسپیکر، جن کڑیل جوانوں نے اپنے جان پیش کر کے وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، لیکن قوم کے لاکھوں بچوں کو محفوظ کر گئے. ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، مگر لاکھوں مائیں اور بہنیں محفوظ ہو گئیں. یہاں پہ اسپیکر، ایسی لیڈرشپ، ایسا جتھا، کیا یہ بات قابل معافی ہے؟ یہ فیصلہ اس معزز ایوان نے کرنا ہے، یہ فیصلہ انصاف اور قانون نے کرنا ہے. جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سامنے دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اپنی سیاست بچا لیتے اور آرام سے بیٹھے رہتے، اور دوسرا راستہ تھا کہ ملک کو بچانے کے لیے ہم ہر چیز کی قربانی دے دیں. میاں محمد نواز شریف نے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، ڈاکٹر صدیقی نے اور سردار مکسی نے اور علیم خان اور ہمارے وہ ساتھی جو اس ایوان میں پیچھے سب بیٹھے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، سیاست قربان ہوتی تو قربان ہو. آج بطور ایک پاکستانی، آج بطور ایک سیاستدان اور آج بطور ایک مسلمان ہم اپنا کردار ادا کریں گے. جہاں پہ اسپیکر، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سابق اسپیکر راجہ پرویز اشرف، انہوں نے اپنے دورے اسپیکری میں جو شاندار کردار ادا کیا ہے، جس طرح ہاؤس کو چلایا ہے، میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جناب اسپیکر، پاکستان کے پاس بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں. ہمارے پاس دریا ہے، سمندر ہے، یہ معزز ایوان بھرا پڑا ہے بہت قابل اذہان سے. بڑے عظیم پاکستانی اس ایوان میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں بیٹھے ہیں، جو کہ خدا کے فضل و کرم سے اس ملک کی کشتی کو منجھدار سے نکال کر کنارے لے جائیں گے. اس میں اہل دانش بھی ہیں، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، اس میں لیڈران کرام بھی ہیں، اس میں ہماری مادی قومی دولت ہے. ہماری نوجوان بچے اور بچیاں
جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، وہ آج پاکستان کا ہراول دستہ ہے، وہ آج پاکستان کا ایک انمول اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے معدنیات ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے آئی ٹی ہو، اگر ہم مل کے فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے چاہے زراعت ہو، چاہے آئی ٹی ہو، اگر ہم مل کے فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، تو خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ہمالیہ نما چیلنجز کو، ہم اس سمندر سے گہرے چیلنجز کو مل کر انشاءاللہ اس کو عبور کریں گے اور پاکستان کو اس کا صحیح مقام دلوائیں گے۔ لیکن جناب اسپیکر، ایزیئر سیڈ دین ڈن، یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میں چند بڑے بڑے جو اس وقت چیلنجز ہیں، جو کانٹے کی طرح پوری قوم کو چبھ رہے ہیں، میں اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اس بات کا ادراک ہو جائے کہ چیلنجز ہے کیا، مشکلات ہے کیا۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کے اس دورانیے میں جو کل محصولات کا اندازہ ہے وہ 12,300 ارب روپے صوبوں کو NFC ایوارڈ کی تحت تقسیم کے بعد صرف 7,300 ارب بچتے ہیں۔ صوبوں کی حصے کی تقسیم کے بعد، اور جناب اسپیکر، جو 7,300 ارب بچتے ہیں اس میں صرف انٹرسٹ، سروس چارجز یا سود کی ادائیگی 8,000 ارب ہے، 8,000 ارب ہے، یعنی 700 ارب روپے کا ڈے ون سے ڈیفیسٹ خسارہ۔ اب آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر کہ 700 ارب روپے کا خسارہ ڈے ون سے ہو تو پھر ترقیاتی منصوبوں کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تعلیم، علاج اور سماج کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ افواج پاکستان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گی؟ سرکاری افسران جو وفاق میں ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ بات میں دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ قرض در قرض لے کے دیا جا رہا ہے پچھلے کئی سال سے، اور یہ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج جو آج پوری پاکستانی قوم، 25 کروڑ عوام کا سب سے بڑا آج یہ سنگین مسئلہ ہے۔ جناب اسپیکر، اگر میں یہ کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ جس ایوان میں ہم آج بیٹھے ہیں، اس شور شرابے کے باوجود، حالانکہ آج شعور کا راج ہونا چاہیے تھا۔ باہر کیف ان کی مرضی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں
کہ جس ایوان میں بیٹھے ہیں اس کی کارروائی کے اخراجات بھی قرض سے ادا کیے جا رہے ہیں. آپ کی تنخواہ اس پورے ایوان کی تنخواہ قرضوں سے ادا کی جا رہی ہے. تو کیا یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ شور شرابہ کیا جائے یا شعور کو فروغ دیا جائے؟ یہ فیصلہ جناب اسپیکر اس ایوان نے کرنا ہے اور تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. اس طرح جناب اسپیکر ہماری صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ آج تک ہم 80,000 ارب 80,000 بلین روپیز کہ ہم بیرونی اندرونی اور پرائیویٹ قرضے لے چکے ہیں. کیا اس صورتحال میں ایک عظیم ایٹمی قوت والا پاکستان اپنے وجود کو اس قرضوں کے بوجھ کے بعد برقرار رکھ سکتا ہے؟ ضرور رکھے گا کہ اگر ہم نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اب ڈیپ سرجری کرنی ہے، ہمیں نظام میں انقلابی تبدیلیاں لانی ہیں، ہم نے مختلف شعبوں میں بنیادی ریفارمز لانی ہے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب محمد نواز شریف اور جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری اور جناب بلاول زرداری بھٹو صاحب اور میرے باقی پارٹی کے زعماء اس بات پر مکمل اتفاق کریں گے کہ یا تو ہم قرضوں کی زندگی سے جان چھڑا لیں یا پھر خدا نخواستہ جس طرح محکوم قومیں ہوتی ہیں سر جھکا کے ہم اپنے آپ کو چلائیں. یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور سر فخر سے بلند کر کے آگے چلیں گے. جناب اسپیکر، اسی طریقے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور کانٹوں بھرا جو چیلنج ہے وہ بجلی کے ہوش ربا قیمتوں میں اضافہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ گردشی قرضہ اس وقت بجلی کا 2300 ارب پہنچ چکا ہے، 2300 ارب. اور سادہ الفاظ میں 3800 ارب روپے کی بجلی ترسیل ہوتی ہے، یعنی مہیا کی جاتی ہے، مگر وصولی صرف 2800 ارب روپے. 1000 ارب روپے کا گیپ ہے. 1000 ارب روپے جو کہ آج کے ریٹ کے مطابق تقریباً 3.5 ارب ڈالر بنتا ہے. کیا یہ غریب قوم اس انتہائی بے دردی سے گورننس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ میرا جواب ہے کہ 100% ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اندازہ کریں کہ 1000 ارب روپے صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ کے پی، صوبہ پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آپ درجنوں دنیا کے شاندار ہسپتال بنا سکتے ہیں. آپ درجنوں دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں. غریب اور مجبور کو دوائی مفت مہیا کر سکتے ہیں اور دیہاتوں میں سب انقلاب لا سکتے ہیں اور کروڑوں نوجوان بچے اور بچیوں کو آئی ٹی کی تعلیم سے بہرہور کر سکتے ہیں اور کارخانے اور صنعتیں اس کا چاروں صوبوں میں
جال بچا سکتے ہیں، لیکن 1000 ارب ہر سال وہ ہمارے ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، اور اس سے قوم کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ I would call it like a bottomless pit، کہ ایک بالٹی ہو، اس میں نیچے سوراخ ہو، اور اس سوراخ میں آپ جتنا پانی انڈیلیں وہ نکل جائے گا، بالٹی کبھی نہیں بھرے گی۔ جناب اسپیکر، اسی طریقے سے 1000 ارب روپے کی سبسڈی دینے کے باوجود تقریباً سال کا 500 سے 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ 500 سے 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ میں گھڑی کی چوری کی بات نہیں کر رہا، بجلی کی چوری کی بات کر رہا ہوں۔ اور جناب اسپیکر، اسی طریقے سے گیس کا گردشی قرضہ وہ 2900 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے، 2900 ارب روپے پہ، اور اس کی وجہ مہنگی LNG اور گیس چوری اور گیس کی ڈسٹریبیوشن کا نظام، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اور پھر جناب اسپیکر، شومیِ قسمت دیکھیں، شومیِ قسمت دیکھیں، شومیِ قسمت دیکھیں کہ 600 ارب روپے جو ہمارے قومی ادارے ہیں، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، وہاں پر تقریباً 600 ارب روپے کا سال کا وہاں پر خسارہ ہے۔ کیا یہ قوم، غریب قوم، یہ برداشت کر سکتی ہے؟ کیا ان نقصانات اور خساروں کے بعد ہم بطور قوم معاشی طور پر زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور غریب آدمی یہ کہنے پر مجبور ہے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ جناب اسپیکر، میں اس طرف آپ کی اب توجہ دلاؤں گا کہ دوسری چوری، ٹیکس چوری کو روکنا ہے۔ اس عمل کی نگرانی یہ خادم خود کرے گا، اور انشاءاللہ ماڈرن ٹیکنالوجی، کمپیوٹرائزیشن، جہاں پر منیمم ہیومن انٹریکشن ہو، اس نظام کو، کامیاب ماڈل کو ہم فی الفور لے کے آئیں گے۔ اور جناب اسپیکر، یہ جو میں نے مسائل بتائے ہیں اور جو ان کا حل کرنے کا جو عزم کا اظہار کیا ہے ان تمام لیڈران کرام نے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ مہنگائی میں بھی کمی آئے گی، اور روزگار بھی بڑھے گا، ترقی ہوگی، ملک خوشحال ہوگا، قرضوں سے آہستہ آہستہ نجات ملتی جائے گی۔ اور اس کے لیے میں اور میرے ساتھی اپنی جانیں لڑا دیں گے، کسی چیز کو خاتمے نہیں لائیں گے جناب اسپیکر۔ اور میرے قائد جو ہے وہ مجھے ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ تم تاریخیں مت دیا کرو، اس لیے میں احتیاط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ان اقدامات کے تقریباً 1 سال میں آہستہ آہستہ ثمرات آنا شروع ہو، اور غریب آدمی، یتیم اور بیوہ کی اس کی شنوائی ہو، اور وہ جھولیاں اٹھا کے وہ دعا کرے کہ پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان سب کا ہے، ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے دم لیں گے۔ جناب اسپیکر، معاشی میدان میں انشاءاللہ ہمارا جو
منصوبہ ہے وہ تو بجٹ میں بیان ہوگا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع کی مناسبت بھی ہے، تقاضا بھی ہے، اور 25 کروڑ عوام اس کا شدت سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر شعور عبور کر جائے شور کو تو ان کا بھی فائدہ ہوگا اور پورے ایوان کا فائدہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، ہمارا ارادہ ہے کہ کم از کم 5 لاکھ نوجوان طلبہ و طالبات کو خصوصی تربیت، جدید ترین ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور آئی ٹی کی برآمدات کو ہم انتہاؤں کو چھوئیں گے انشاءاللہ، اور یہ نوجوان بچے اور بچیاں یہ ہنر سیکھ کر یہ جابز نہیں لیں گے بلکہ جابز کریٹ کریں گے۔ اور جناب اسپیکر، کون نہیں جانتا کہ کسان سے ہے پاکستان کی ترقی، کسان زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی، پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کے زمانے میں بھی زراعت کے اوپر بہت کام ہوا، اور بڑے کھلے دل کے ساتھ جو زرعی جناس پیدا کرتے ہیں ان کی قیمتیں دینے کے لیے پریزیڈنٹ زرداری پیش رہے ہیں۔ اور میاں محمد نواز شریف نے سستی کھاد پورے پاکستان کو مہیا کی۔ میاں محمد نواز شریف نے بجلی سے چلنے والے غریب کسان کے ٹیوب ویل کو انتہائی سستی بجلی مہیا کی۔ میاں محمد نواز شریف نے ان کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں ہم نے زراعت کی جعلی ادویات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ جناب اسپیکر، آج میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سبسڈی کھاد فیکٹریوں کے بجائے براہ راست کسان کو دی جائے گی۔ سولر ٹیوبویل پروگرام کا اجرا کیا جائے گا جو کہ چھوٹے کسان کو مہیا کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی پیکج سامنے آئے گا۔ اور بیج مافیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، اور دنیا سے اعلیٰ ترین بیج منگوا کر ہم اپنے کسانوں کو دیں گے تاکہ زرعی پیداوار بڑھے اور ملک آگے بڑھے۔ اور یہ بیج ہم کسان کو پہلی مرتبہ مفت مہیا کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا اس سے بے پناہ فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح بیج مافیا، جس طرح میں نے کہا، جعلی کھاد اور زرعی ادویات کا صوبوں کے ساتھ مل کر، چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر ہم اس کا خاتمہ کریں گے، کیونکہ وفاق اور چاروں اکائیاں مل کر پاکستان ہے، اور ہم صوبوں کے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آگے بڑھ کے ان کے ساتھ کام کروں گا، اور وہاں پر ان کی رہنمائی میں ہم مل کر اس عظیم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اور زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں ہم صنعتی فارمز SIFC کے تحت اس کو فروغ دیں گے۔ جناب اسپیکر، کوئی ملک ایک ایفیشنٹ، ایک پنکچول، وقت کی پابند، صاف ستھری پبلک ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میرے یہ جو دوست شور مچا رہے ہیں، یہ بھی جنگلہ بس کا شور بہت مچایا کرتے تھے، اور جنگلہ بس کا شور دن رات مچاتے تھے، اور جھوٹ کے طوفان کھڑے کر دیے کہ لاہور میں ان کی زبانی جنگلہ بس
70 ارب روپے میں بنا ہے، وہ خدا کے فضل و کرم سے 30 ارب میں بنا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ BRT پشاور کا کیا حشر ہوا اور کیا وہاں پر کرپشن ہوئی، یہ میرا موضوع کسی اور دن کے لیے ہے۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پنجاب میں میٹرو بس کا جال بچھایا، میں تمام صوبوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ عام آدمی کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، انجینئر کے لیے، مزدور کے لیے، طالب علم کے لیے، استاد کے لیے، صحافیوں کے لیے، وکلاء کے لیے، ڈش واشرز کے لیے، خاکروب کے لیے، پورے ملک میں ہم ایفیشنٹ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام کا جال بچھائیں گے۔ اور یہی ایک بڑا راز ہے ترقی یافتہ ملکوں کا ترقی کرنا، کیونکہ ٹائم از منی، اور وقت کی کوئی قیمت نہیں۔ جناب اسپیکر، اسی طرح جس طرح محمد نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پنجاب بھر میں ہسپتالوں کا جال بچایا، مفت ادویات دی، میری اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہر صوبے میں، صوبہ سندھ نے اس میں بڑی ترقی کی ہے، کوئی شک نہیں، بڑے بڑے اعلیٰ ہسپتال بنائے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ہم اس میں صوبوں کے ساتھ بھی اور خاص طور پر وفاق میں انشاءاللہ ہم یہاں پر جدید ہسپتال اور جدید علاج کی سہولتیں مہیا کریں گے۔ اور جناب اسپیکر، یہاں پر میں ایک بڑا اعلان کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے بھی جو سکون سے میری بات سن رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو شور شرابہ کر کے میری آواز گم کرنا چاہتے ہیں، ان کا شور گم ہو جائے گا، میری آواز بلند ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، ہونہار بچوں اور بچیوں جو کہ انتہائی قابل اور ہائی اچیورز ہیں، ہائی پرفارمرز ہیں پورے پاکستان میں، ان کو، مگر ان کے پاس، ان کے والدین کے پاس رزق حلال کمانے کے باوجود وسائل محدود ہیں، میں یہاں پر آج اعلان کرتا ہوں کہ ان تمام پاکستان کے بچے اور بچیوں کو بیرونی دنیا میں جو عالمی معروف یونیورسٹیاں ہیں ان کے وظائف وفاقی حکومت دے گی، ان کے اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی، تاکہ یہ قوم کے ہزاروں لاکھوں بچے اور بچیاں یہ دنیا میں اپنا نام پیدا کریں اور پاکستان کو دنیا میں اس کا سر بلند کریں۔ جناب اسپیکر، قرآن کریم کا پنجاب کے لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں، اس کی ہمیں آج قدر کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ہمارا بہت پیارا صوبہ ہے، میرے بلوچستان کے زعماء یہاں بیٹھے ہیں، ان کی ناراضگیاں جائز بھی ہیں، کچھ جو بھی ہیں ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو ختم کیے بغیر، مسنگ پرسنز کے مسئلے ختم کیے بغیر، مسنگ پرسنز کے مسئلے کو حل کیے بغیر منصفانہ طور پر بلوچستان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے میں یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں ہم بلوچستان کے زعماء کے ساتھ بیٹھیں گے اور کھلے دل کے ساتھ ہم بات کریں گے، چاہے وہ مسنگ پرسنز کا ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو، ہم کھلے دل کے ساتھ بیٹھ بات کریں گے کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، بلوچستان کا امن پاکستان کا امن ہے، بلوچستان کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے، اس کے بغیر پاکستان ترقی اور خوشحالی کا سفر اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا
کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ پاکستان کی تعبیر نو کے لیے ہر پاکستانی کا عزم نو درکار ہے۔ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ، نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے بہترین پاکستان، سماجی اور معاشی انصاف، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ اس مقصد کے لیے میں اور ہم اپنی زندگی کی تمام توانائیاں صرف کر دیں گے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جناب اسپیکر، مسائل زیادہ ہیں اور وسائل کم، مگر ہمیں مینڈیٹ مسائل حل کرنے کا ملا ہے۔ قوم کے نوجوان بچے اور بچیوں کی صلاحیت پر ہمیں بھرپور بھروسہ ہے۔ میں آپ سے اظہار اور قربانی، جناب اسپیکر، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس ایوان کی خدمت میں پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے کہ میں آپ سے اظہار اور قربانی کی ایسی توقع نہیں رکھوں گا جس کی مثال ہم سب خود نہ بن جائیں۔ پہلے ہم خود مثال بنیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور پھر آپ سے توقع کریں گے۔ جناب اسپیکر، محنت اور امانت اور دیانت ہمارا شعار ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور بس کام۔ قائد اعظم نے ہمیشہ نوجوانوں کو خبردار کیا کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار بنیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ آپ اس طرح رہیں کہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، چاہے کوئی گھڑی والا ہو یا بغیر گھڑی کے ہو۔ جناب اسپیکر، ایک مدبر سیاستدان نے کہا تھا، آسک not what your country can do for you, ask what you can do for your country۔ آج یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو دینا ہے، ہمیں پاکستان سے کچھ نہیں لینا۔ اس نے ہمیں بہت کچھ دیا، انہیں وزیر اعظم بنایا، انہیں اسپیکر بنایا، انہیں پریزیڈنٹ بنایا، انہیں فارن منسٹر بنایا، انہیں اسپیکر بنایا، ان کو وزراء بنایا، مجھے خادم بنایا۔ آج ہمیں پاکستان کو دینا ہے اور ہر چیز پاکستان کے لیے ہے۔ اور چرچل نے کہا تھا، I have nothing to offer but blood, toil, tear and sweat۔ جناب اسپیکر، جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور رحمت شامل ہو، نیک نیتی ہو، جذبہ جواں ہو، تو پھر سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں یہ عرض کروں گا، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آج ہم معجزوں کے منتظر ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ موجے یا جادو ٹونے کسی کام نہیں آتے جب تک کہ انسانی ہاتھوں سے وہ رونما ہوتے ہیں۔ محنتی ہاتھوں سے یہ لکیریں اور تقدیریں بدلتی ہیں۔ ہاتھ ہی دعا ہیں، ہاتھ ہی دوا ہیں، ہاتھ ہی شفا ہیں۔ انہی ہاتھوں سے ہم پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ بنا سکتے ہیں، اور انہی ہاتھوں سے ہم موجوں کا مقابلہ کر کے دریا عبور کر سکتے ہیں۔ قوم کو اب کسی مزید انتخابی نتیجے کی ضرورت نہیں، عوام کو اب صرف نتیجہ چاہیے، نتیجہ، ان کی ہمت اور برداشت کا نتیجہ، اور ہمارے عزم، کوششوں، قربانی اور اظہار کا نتیجہ۔ ہم نے آپس میں بیٹھ کر انہیں مساق معیشت کی پیشکش کی، اور اب حکومت میں انہیں مساق مفاہمت کی دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، جناب خالد بخشی، جناب ڈاکٹر خالد صدیقی اور جناب علیم خان، پاکستان کی ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ پاکستان اور یہ عوام پورا ہم پاکستان کے لیے ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو ہم اپنی انا کو فنا کر سکتے ہیں۔
کر سکتے ہیں، یہ شاید ہمارے آپس کے دوست آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ بات ہے سیدھی صاف، عوام کو چاہیے انصاف، بات ہے سیدھی صاف انصاف، بات ہے سیدھی صاف، عوام کو انصاف چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ شکریہ، خدا حافظ۔